الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درس کا آغاز آج یوں کیا جا رہا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان بصفات اللہ و اسمائہ، اللہ تعالی کی صفتوں اور اس کے اسماء پر ایمان کا بیان کیا، اور اس میں اہم بات یہ گزر چکی کہ اہل سنت و جماعت، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، سلفیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اپنی کتاب میں بیان کردہ صفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ صفات پر ایمان بلا تحریف و تعطیل کے اور بلا تکییف و تمثیل کے رکھتے ہیں۔ اس میں سے پہلا حصہ جو میں نے بتایا کہ ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے اسماء و صفات کا، اس کا ذکر، اس کی وضاحت کی گئی۔ اسی سے جڑی ہوئی یہ بات مثال کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ امام احمد بن حنبل کے بیان کردہ اس جو تمام اہل الحدیث کا، اہل السنہ والجماعہ کا اسماء و صفات کے بعد ضابطہ ہے، اور وہ بھی مدلل ضابطہ ہے، کہ قاعدہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں ہم قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کرتے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسی کو اس قاعدے کے تحت بھی لایا گیا ہے کہ اللہ تعالی چاہے وہ اسماء ہوں، چاہے اللہ جل وعلا کے افعال و صفات ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یہ توقیفی، جس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ معنی اس کا ہے کہ ما جاء فی الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت میں وارد ہے اسی پر اکتفا کیا جائے گا، اس میں نہ کوئی زیادتی کی جائے گی اور نہ اس میں کوئی کمی کی جائے گی، بل یجب الایمان بما انزل اللہ تعالی فی کتابہ من صفاتہ واسمائہ وافعالہ، وکذلک ما ذکر نبینا ورسولنا صلی اللہ علیہ وسلم من صفات ربہ جل وعلا واسمائہ وافعالہ۔ اسی لیے مثال کے طور پر
اللہ تعالیٰ کا نام اللہ رحمان رحیم غفور ودود قہار سمد الغنی، یہ تمام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ لہذا کسی انسان کا ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا نام رکھنا، نام لینا، اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے موسوم کرنا کہ جو کتاب اللہ میں نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر نہیں، وہ نام اللہ جل وعلا کا نہیں دیا جا سکتا ہے، اور یہی بات صفت کی بھی ہے۔ جیسا کہ بر صغیر میں اللہ تعالی کے نام کے طور پر بہت پہلے سے اور اب بھی اور اس دور تک اور ماضی کا جو ایک دو صدیوں کا پورا ذخیرہ اگر اردو زبان کا آپ الٹ ڈالیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام کثرت سے مصنفین و مؤلفین نے اپنی کتابوں میں ذکر کر رکھا ہے، اور زبانوں پر تو نام لیتے ہی رہے ہیں، اور میں نے کہا سلسلہ یہ بھی جاری ہے، اور وہ ہے مثلا لفظ خدا۔ یہ خدا نام لینا اور اللہ تعالی کو اس سے مراد لینا اور اللہ تعالی کا اسم علم کے طور پر اس کو ذکر کرنا، اس ضابطے کی روشنی میں کہ لا یوصف اللہ تعالی الا بما وصف نفسه فی کتابه او وصفه به رسوله، یا امام احمد حنبل کے پورے کلام جس میں اخیر میں یہ ہے کہ ولا نتجاوز یا ولا یتجاوز القرآن الحدیث، اس ضابطے اور اس قاعدے کے خلاف ہے، لأن لفظ خدا، اس لیے کہ لفظ خدا ما ورد لا فی الکتاب ولا فی السنہ، اور معاملہ یہ بھی ہے نہ قرآن میں وارد ہے نہ حدیث میں وارد ہے۔ اور ایک بات زیادہ اہم ہے اور جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لفظ خدا کسی اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ میں سے کسی بھی اسم کا فارسی یا اردو کا یہ ترجمہ ہو، جیسے کہ رب اس کی ترجمانی پروردگار، پالنے والا، پالنہار سے کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا کہ رب کا ترجمہ ہے یا رحیم کا ترجمہ، جیسا کہ اگر آپ قرآن عظیم کے تراجم آپ دیکھیں، چاہے وہ سورہ نمل کی اس آیت کریمہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان الرحیم کا ترجمہ آپ دیکھ لیں تمام تر مترجمین کے ہاں، اور خود فواصل سور کے طور پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ اور تمام سورتوں کے آغاز میں ثبت ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، تو ترجمہ تو ٹھیک ہے کہ کسی نے یوں کیا کہ بار بار رحم کرنے والا، رحمان کا ترجمہ، رحیم کا ترجمہ نہایت رحم کرنے والا، تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ لفظ کا ترجمہ ہے اور اسے ہم ترجمہ ہی مانتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا اسم نہیں مانتے۔ لیکن کیا خدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، اور اس موضوع پر بہت ساری قدیم و جدید دور میں جمع کردہ کتابیں ہیں جس میں اللہ جل وعلا کے اسماء حسنہ کو بیان کیا گیا ہے، کیا ان میں سے کسی کا یہ ہے لغوی اعتبار سے، لغاتی کشوری سے لے کر کے اور بھی جو اردو یا فارسی کی جو کتابیں ہیں ان سے کوئی یہ ثابت کرے کہ فلاں اسماء حسنہ میں سے فلاں اسم کا یہ ترجمہ ہے؟ ایسا نہیں۔ اور اسی لیے مسلمان ہوتے ہوئے بالخصوص گاڈ کہنا، بھگوان کہنا،
یا فادر کہنا، جیسا کہ عیسائی مجاز یا عیسائی لوگ کہتے ہیں، تو غیروں سے نہیں مسئلہ، مسئلہ مسلمانوں کی استعمال کا ہے، مومنوں کی استعمال کا ہے جو کتاب و سنت پر ایمان رکھتے ہیں. کیا وہ اللہ جل وعلا کہ اگر قسم کھانی ہو تو کیا بائی گاڈ کہنا یا اس طرح سے ایشور بھگوان یا الاخری جو الفاظ غیروں کے ہیں اور غیروں کے ہاں مستعمل ہیں، اس کو کوئی بندے مسلم استعمال کرے اور وہ یہ عقیدہ ہی رکھتے ہوئے کہ اللہ جل وعلا کا نام ہے، یہ غلط ہے. لأن هذا الاسم بهذا اللفظ ما جاء في الكتاب ولا في السنة. تو یہ بات ہے. اور ایک بات یاد رہے کہ کسی کو ضد نہیں ہونی چاہیے، اس پر اصرار و عناد نہیں ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کے انزال کی عربی زبان میں بار بار تنصیص کی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے یہ بات کہی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن عظیم کا انقال لغت عربی میں اور لسان عربی مبین کے اندر کوئی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل مقصد ہے اور غایت ہے. اور اسی لیے اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے عربی زبان میں انزال کی تنصیص کی ہے کئی مقامات پر. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام جو ایک خاص مسئلہ ہے جس کا تعلق غیبیات سے ہے، اور جیسا کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کی صفت وہی جانتا ہے خود، یا اس کے موحا الیہم رسول اللہ جانتے ہیں، اور ان میں کہ خاتم الانبیاء جس کی ہم امت ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلایا ہو وحی کے ذریعہ، اور کیا صفتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی ہو. اس لیے بھی کہ ہم مسلمانوں کی اصل زبان، ہماری دینی زبان، ہماری عقدی زبان، ہماری شرعی زبان، ہمارے اعتقاد کی زبان عربی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم و صفت کو عربی زبان ہی میں کیا، لہذا اس کے اسما کو بالخصوص جو عربی زبان میں ہے وہی ہم کو کہنا چاہیے. ضرورت پر ترجمہ کرنے کی بات ہے وہ درست ہے، لیکن ترجمے کو ترجمہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام سمجھنا چاہیے. ہم یا رحمان یا رحیم بولیں، اگر ترجمہ کرنے کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے ترجمہ کریں، ورنہ لیکن یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے رحمان ہے، رحیم. اور میں یہاں پر من باب الفائدہ ایک تنبیہ کی بات یہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے گزرے ہوئے علماء کرام جو لفظ خدا کرتے رہے اور جو لوگ آج استعمال کر رہے ہیں، شدگان کی طرف سے عذر تلاش کرتے ہیں، اور وہ عذر کسی نہ کسی حد تک بجا ہے. جس کو شیخ الاسلام کی کتابیں نہیں میسر تھی، ان کے تلامذہ کی کتابیں نہیں میسر تھی. اس سے پہلے خیر القرون کے بعد جب سے زمانہ تصنیف شروع ہوا، مثلا خود علامہ ابو جعفر طحاوی حنفی کی کتاب ہندوستان کے درس نظامیہ کے نصاب میں داخل نہیں تھی، حتیٰ کہ آج بھی اہل حدیثوں کے علاوہ ان میں عقیدہ کا مادہ پڑھایا جاتا تھا. لیکن جانتے ہیں آپ میرے سامعین، میرے محترم بزرگوں، میرے سننے والے، خواہ وہ علماء ہوں یا طلباء ہوں یا اور دیگر ہوں، انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام مدارس سے اہل حدیث کے اندر عقیدے کے نام پر جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ عقیدہ نصفیہ یا العقائد النصفیہ نام کی کتاب پڑھائی جا رہی تھی، یا پھر اس کی شرح شرح التفتازانی پڑھائی جا رہی تھی. حتیٰ کہ ہم جیسے لوگ جس زمانے میں طالب علم تھے، ہمارے مدارس اہل حدیث کے اندر، حتیٰ کہ آج بھی بعض مدارس میں یہی ماتریدی عقیدے کی کتاب العقائد النصفیہ متن اور اس کی شرح شرح التفتازانی یہی پڑھائی جا رہی ہے. اس لیے کہ بورڈ کے نصاب میں وہی داخل و شامل ہے، اس لیے اس کو آج بھی نہیں نکالنے کے لیے تیار. اور ظاہر سی بات ہے کہ ماتریدی عقیدے کے اندر بہت ساری آفتیں ہیں،
اور خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ماخوذ اور اس سے مستفاد عقیدہ اور عقیدہ کی جو قضایا اور مسائل ہیں خالص کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے منہج پر اس کے اندر نہیں بیان ہے. اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ایک مدرسے میں جو بمبئی کے اندر واقع ہے، ایک سلفی عالم سعودی عرب کے زیارت کے لیے آئے اور میں بھی وہاں موجود تھا. ہمارے اور بعض بزرگ عالم موجود تھے، مدرسے کے مدرسین تھے. انہوں نے نصاب کی بات پوچھی اور پوچھا کہ اس رسول فی العقیدہ کہ عقیدہ میں آپ لوگ کیا پڑھاتے ہیں. برجستہ اس مدرسے کے ایک مدرس نے، ایک ذمہ دار نے یہ کہہ دیا کہ العقائد النسفیہ. کہا یا اللہ اتقوا اللہ فی ابناء المسلمین فی اولاد المسلمین کیف تدرسون العقیدہ النسفیہ هذه عقیدة الماتریدیہ ليش ما تدرسون العقیدہ سلفیہ القطب الفلانی القطب الفلانی القطب الفلانی. یہاں تک بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ خدا کا اللہ کا خوف کھاؤ، کیوں یہ عقیدہ کی کتاب پڑھا رہے ہو، سلفی عقیدہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا رہے ہو. حتیٰ کہ جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تاثرات اپنا قلم بند کریں تو انہوں نے تاثرات میں باضابطہ عہد کروانے کے بعد یہ لکھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ عقیدہ نصفیہ نامی اس کتاب کو نصاب سے خارج کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے، اس لیے ان کو علم نہیں تھا. لیکن آج الحمدللہ جامعہ اسلامیہ اور اس کے خريجین اور اس کے مستفیدین اور وہاں سے نکلنے والے طلباء کے ذریعہ الحمدللہ ان کے ہاتھوں مدارس کا قیام بھی ہوا، یا مدارس کے نصاب میں ترمیمات کی گئی اور عقیدہ سلفیہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود کسی کو اصرار ہو کہ اس طرح کے الفاظ جو کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے تعلق سے یا اس کی صفات کے تعلق سے اس کا استعمال کیا جائے کہ فلاں صاحب نے جو بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ ایک گزرے لنگ ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. لہذا یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے، ضابطہ یہی ہے اسماء و صفات کے باب میں کہ لا یوصف وصف به نفسه او وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحدیث. یہاں پر ایک فائدے کی بات اور علمی ذکر کر کے مختصر جو زیادہ دقیق ہے کہ بسا اوقات بعض اہل علم کے اطلاق میں ایسے بھی اطلاق پائی جاتی ہیں اللہ کے صفات یا اس کے اسم کے چھوتے ہوئے مسائل سے کہ لگتا ہے کہ یہ چیز تو کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو آخر ایسا کیوں بولا جا رہا ہے. تو یاد رہے کہ اس سلسلے کے خلاصے میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور ضابطہ جس کے جاننے کی شدید ضرورت ہے کہ اسماء و صفات و افعال وہ اخبار عن اللہ کے تعلق سے ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا مسئلہ اس کے صفات کے مسئلے سے زیادہ ضیق ہے، اور افعال صفات کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے مقابل میں زیادہ تنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اخبار یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یہ مسئلہ یہ افعال سے زیادہ تنگ ہے. اور اسی لیے اگر کہیں ایسا کوئی لفظ واقع ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا اور اس کی یہ توجیہ کی جائے گی کہ یہ اللہ جل وعلا کے بارے میں اخبار ہے. مثال سے بات شاید واضح ہو، جیسے بعض علماء کا یہ اطلاع کہ اللہ تعالیٰ ثانی ہے، اللہ تعالیٰ مرید ہے. اللہ تعالیٰ ثانی ہے، اللہ مرید ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ثانی اور مرید یہ اللہ جل وعلا کے اسماء میں سے نہیں، اور نہ اس کا ہمیں اعتقاد رکھنا. البتہ چونکہ یہاں بطور اسم نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ثانی ہے یعنی اللہ کا نام ثانی ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ
مجموعی ادلہ کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا ہی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو بنانے والا ہے. وہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ ثانی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی نے وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، وہی باری ہے پورے مخلوقات کا، تو ایجاد عدم سے وجود میں لانے والا یہ ہے. یہ معنی، یہ جنس، یہ چیز در حقیقت کتاب و سنت کے نصوص میں موجود ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خبر دیتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ موجد ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، اس لیے کہ مسئلہ ایجاد اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ موجد ہے، یہ کتاب و سنت کے ان تمام نصوص سے ثابت ہی ہو جاتا ہے کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی معمولی چیز بھی ہوتی ہے اس کو ہم وجود میں لانے سے پہلے کتاب الہی میں لوح محفوظ میں لکھ دیتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو باری کہا جاتا ہے، بدی کہا جاتا ہے. تو یہ خالق اور باری اللہ تعالیٰ کا ہونا اور بدیع السماوات والارض ہونا، ان کے معانی و مدلولات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وجود بخشنے والا ہے. لہذا اللہ کے بارے میں یہ خبر دینا. لیکن اخبار سے افعال نہیں ثابت ہو سکتے ہیں، افعال سے صفات نہیں ثابت ہو سکتے ہیں، اور صفات سے اسما نہیں ثابت ہو سکتے ہیں. یہ معاملہ ہے. بلفظ دیگر اگر یہ کہا جائے کہ اسما کا معاملہ زیادہ ضیق ہوتا ہے صفت کے مقابلے میں، تو یعنی گویا صفت اسم کے مقابلے میں زیادہ اوسع اور کشادہ ہے. ایسے فعل کا باب یہ باب الصفات سے زیادہ کشادہ ہے، اور اخبار عنہ کا باب یہ باب الافعال سے زیادہ کشادہ ہے. اسی لیے کسی اسم سے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کشید کی جائے گی کہ اللہ رحمان رحیم ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے الرحمن الرحیم. تو الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ہیں اور یہ اسماء الحسنی میں سے ہیں. ان دونوں کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے موصوف ہے، سو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، صفات کمال میں سے ایک صفت رحمت ہے. لیکن بعض ایسے صفات اللہ تعالیٰ کے مذکور ہیں قرآن کریم کے اندر کہ ان صفات کا تو اس بات اس سے کرتے ہیں اسمت سے، لیکن خالی صفت کے طور پر وہ وارد ہے، لیکن صفت سے اسم نہیں کشید کیا جائے گا اور نہیں اس کو ماخوذ کیا جائے گا. مثلا یمکر اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، صحیح ہے، یہی معنی ہے، میں سارا ترجمہ کر رہا ہوں. لیکن یمکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کمال و جلال میں سے مکر ہے، لیکن یہ کسی کو حق نہیں ہے. اور نہ کتاب و سنت سے جو علماء نے قواعد مدلل اخذ کیے ہیں اس سے نہیں یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یمکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت سے اس کا اسم ماکر کشید کیا جائے، نہیں. اس لیے کہ صفات کا باب اسما سے تو کشادہ ہے، لیکن اسم کا باب صفات کے مقابلے میں اضیق اور تنگ ہے. لہذا یمکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کا اسم ماکر کوئی ثابت کرے اور مشتق کرے اور ماخوذ کرے اور وہ کہے، ایسا درست نہیں ہے. اس کے بعد میں اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد کل آپ کو بلا تمہید کے بتاؤں گا کہ صفات ہوں خواہ اسما ہوں، اس میں تحریف و تعطیل اور تکییف و تمثیل کسی طور پر درست نہیں ہے. کیا ہے تحریف کا معنی، کیا ہوتا ہے تعطیل کا اصل مطلب، اور کیا معانی ہوتے ہیں تکییف کے اور تمثیل کے، اور ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جس سے حقیقت میں اسماء و صفات کے منہج کا جو سلف صالحین کے ہاں دلائل کی روشنی میں ہے اس بات ہوتا ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے